السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ نساء کا درس لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے آپ اسے توجہ سے اور غور سے سنیں گے اور لائک اور سبسکرائب کریں گے، آپ کی مہربانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم اپنا درس شروع کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ ربی اشرح لی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو میں قرآن پاک کی آیت نمبر سورۃ نساء یعنی قرآن پاک کی سورۃ نساء اس کی آیت نمبر 171 سے شروع کر رہی ہوں، توجہ سے سنیں اور غور کیجیے۔ اہل کتاب کو نصیحت، یہ عنوان دیا گیا ہے، یا اہل الکتاب لا تعالوا لا تغلوا فی دینکم، اے کتاب والو اپنے دین کی بات میں حد سے نہ نکلو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کی شان میں نہ کہو الا الحق مگر پکی بات، بے شک انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، بے شک مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم کا بیٹا ہے اور رسول اللہ اور اللہ کا رسول ہے۔ وَكَلِمَاتُهُ القاہا، اللہ کا رسول ہے اور اس کا کلام ہے جس کو مریم کی طرف ڈالا، الی مریم وروح منہ، جس کو مریم کی طرف ڈالا، وروح منہ، اور یہ اس کے ہاں کی روح ہے۔ فآمنوا باللہ، سو اللہ اور اس کے رسولوں کو مانو، آمنوا باللہ ورسولہ، سو مانو اللہ اور اس کے رسولوں کو، ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ نہ کہو کہ خدا تین ہے، انتہوا خیر لکم، اس بات کو چھوڑو تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ ایک معبود ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اسی کے لیے ہے جو آسمان میں ہے اور و ما فی الارض اور زمین میں ہے، وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ کارساز کافی ہے۔ تو ناظرین، اس آیت کی تفسیر یہ میں نے ترجمہ بیان کیا ہے، اور اس آیت کی تفسیر کچھ ایسے ہے کہ ارشاد ہے کہ دین کی حد سے باہر مت نکلو، اور اللہ کی شان میں بس اتنی سی بات کہو جو تمہارے رسول بتائے، یعنی جو آپ کے رسولوں نے ہر امت کے پاس رسول بھیجے، اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام دیا ان کے ذریعے اپنی ان کی امتوں کو، تو آپ کو چاہیے کہ وہی کہیں جو آپ کے رسول آپ کو بتائیں، کیونکہ حق اور پکی بات وہی ہے، اور باقی سب خیالی باتیں اور ڈھکوسلے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے ہیں، وہ اللہ کا ایک حکم ہے جو حضرت مریم کی طرف بھیجا گیا۔ تو ناظرین، وہ اللہ کی روحوں کے خزانوں میں سے ایک روح ہے جو مریم کی طرف اتاری گئی۔ تمہیں چاہیے کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جیسے ماننا چاہے مانو، اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اپنے دل سے ایسی باتیں نہ گھڑو کہ خدا تین ہے۔ اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے کہ اس میں سچائی کی ذرا بھی جھلک باقی نہیں رہتی، اور اللہ کا مرتبہ اتنا گھٹ جاتا ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ پاک کا مرتبہ تو سب سے بلند ہے، ہمارے نبیوں سے بھی بلند ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی جو کچھ دنیا میں بنانا چاہتا ہے اپنی مخلوق کو بنایا، اور اللہ تعالیٰ ہی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ یہ عقل مان نہیں سکتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بابت کان کھول کر سن لو کہ وہ اکیلا ہے، بغیر کسی شریک کے تمہارا معبود ہے۔ یعنی وہاں کے لوگوں کا خیال تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تو یہ خیال ان کا غلط تھا۔
یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے اولاد ہو، یوں زمین اور آسمان کی ہر شے اسی کی ہے، اسی کے اختیار میں ہے۔ تو ناظرین، اب میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی 172 آیات کا ترجمہ پیش کروں گی، اور اس کو عنوان دیا ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا، مسیح کو اس سے ہرگز عار نہیں کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ہے۔ للہ وللملائکۃ المقربون، اور نہ فرشتوں کو جو مقرب ہیں۔ وَمَن یستنکف عن عبادتہ ویستکبر، اور جس کو اللہ کی بندگی سے عار آئے وہ تکبر کرے۔ ویستکبر، تو اس نے غرور کیا، تکبر کیا۔ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، سو وہ ان سب کو اپنے پاس اکٹھا جمع کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ آخر قیامت کے دن سب کو اپنے ہاں اکٹھا کرے گا، قیامت کے دن حشر کے میدان میں، جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تو ناظرین، یہاں پہ یعنی جو کسی کے بہت قریب ہو، یعنی المقربون، سب سے آگے بڑھے ہوئے، یہ لفظ قرب سے بنا ہے، جس کے معنی زندگی کے ہیں، اور مقرب کی جمع ہے، یعنی وہ جو کسی کے بہت قریب ہو۔ الملائکۃ المقربون یا مقربون، یعنی وہ سب سے زیادہ قریب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور عزرائیل علیہ السلام اللہ کے مقرب ترین فرشتے ہیں۔ تو ان کو وہ خاص کاموں پر مقرر کیا گیا ہے۔ اہل کتاب سے کہا گیا کہ مسیح اللہ کا بندہ بننے کو اپنا فخر سمجھتے ہیں، وہ کبھی اس بات سے منہ نہ موڑیں گے، اور نہ بڑے بڑے مقرب فرشتے اس بات سے ناک چڑھائیں گے کہ جو لوگ اللہ کی بندگی سے کتراتے ہیں وہ عبادت میں اپنی ذلت سمجھتے ہیں۔ تو ناظرین، مسیح جو تھے وہ ایسا ہی کرتے تھے۔ وہ اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام انسانوں کو ایک دن اپنے پاس اکٹھا کرے گا، پھر ان میں سے جو اس کے بندے سے ایمان والے، اچھے کام کرنے والے ہوں گے اور اس کا حکم ماننے والے ہوں گے، ان کو اس کے بدلے بڑے بڑے انعامات سے نوازا جائے گا، آرام اور اطمینان عطا فرمائے گا جنت کی صورت میں، اور ان کو خوش کر دے گا۔ لیکن جو لوگ عبادت سے بھاگتے رہے اور اللہ کے آگے سر جھکانے کو اپنی ذلت سمجھتے رہے، وہ دکھ دینے والے عذاب میں مبتلا ہوں گے، انہیں کوئی بھی اس عذاب سے نہ بچا سکے گا۔ ناظرین، اس سے قبل اہل کتاب کو مخاطب کر کے واضح لفظوں میں اس امر کی ہدایت کر دی گئی تھی کہ دین میں مبالغہ سے کام نہ لیں، بلکہ اللہ کی ذات، اس کے احکام اور کتاب کے بارے میں غلط بیانی اور غلو کو جائز نہ سمجھیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں وہ کچھ نہ کہیں جو حقیقت کے برعکس اور سچائی سے دور ہے، جس بات کو وہ خود اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہوں، تو اس کے اظہار سے کیوں گریز کرتے ہیں؟ اور جو انہوں نے اللہ کی بندگی میں عار محسوس نہ کی، تو تم کون ہوتے ہو کہ اسے ناک بھول چڑھاؤ۔ ناظرین، یہاں پر اب میں قرآن پاک کی سورۃ نساء اور اس کی آیت نمبر 103، جس کا ترجمہ بھی تفسیر آپ کے سامنے کوشش گزار ہوں، یعنی اس کو عنوان دیا ہے امان عمل کی جزا، یعنی ایمان اور عمل کی جزا جو ہے ہمیں قیامت کے دن جنت کی صورت میں ملے گی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پس جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ، تو اچھے عمل کیے تو ان کو ان کا ثواب پورا دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت والے دن، اور نہ زیادہ دے گا اپنے من فضلی، اور زیادہ دے گا اپنے فضل سے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، اور جنہوں نے عار کی، وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُوهُمْ، اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُوهُمْ، سو ان کو وہ دردناک عذاب دے گا، عذابًا علیما، یعنی دردناک عذاب دے گا۔ وَلَا يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اپنے واسطے اللہ کے سوا کوئی
کوئی حمایتی ولی ولا نصیرہ، حمایتی اور مددگار نہ پائیں گے۔ تو ناظرین، یہاں پر اہل کتاب اور ان سے خصوصاً یہودیوں کے غلط عقائد بیان کرنے کے بعد اب ارشاد ہوتا ہے کہ اجر و ثواب کے مستحق صرف وہ لوگ ہیں جن کا ایمان صحیح اور اعمال درست ہے، یعنی ایمان صحیح اور اعمال درست ہے۔ گویا پاکیزہ زندگی کے لیے افکار کی پاکیزگی اور درست خیالات کے لیے اعمال کی درستی لازم ملزوم ہے۔ ناظرین، یہ پاک باز اور پاک پتن بندے پورے اجر و ثواب اور اللہ تعالیٰ کے مزید افضال و انعام کے مستحق ہوں گے، لیکن ان خوبیوں سے آج محسوس کرنے، تکبر، بڑائی ظاہر کرنے والے دردناک عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ نہ ان کا کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی حمایتی اور نہ ہی مددگار۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورت نساء اور اس کی آیت نمبر 175 جس کا ترجمہ کی تفسیر آپ کو سنا رہی ہوں، آپ کے گوش گزار کر رہی ہوں، اور آپ سے توقع کرتی ہوں کہ آپ اسے غور سے سنیں گے۔ یہ میری سورت نساء کی آخری آیات ہے، یعنی اس کو عنوان دیا ہے اللہ کی سند۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سند پہنچ چکی ہے۔ وانزلنا الیکم نور مبین، اور ہم نے تم پر واضح روشنی اتاری ہے۔ فاما الذین آمنوا باللہ، سو جو لوگ ایمان لائے اللہ پر، واعتصموا بہ، اور اس کو مضبوط پکڑا، یعنی فسیدخلوہم، اور وہ ان کو جلد اپنی رحمت میں، فی رحمتہ، فسیدخلوہم، اور وہ انہیں جلد ہی اپنی رحمت میں داخل کرے گا، منہ وفضل، اپنی رحمت میں اور اپنے فضل میں، ویہدیہم، اور انہیں پہنچا دے گا، الیہ صراط مستقیما، اپنی طرف سے سیدھا راستے پر۔ تو ناظرین، اس آیت میں ایک ضروری بات تمام انسانوں کو مخاطب کر کے کہی گئی ہے، کہ کہی جاتی ہے کہ اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسا ہدایت نامہ پہنچ چکا ہے جسے قرآن پاک کہا گیا ہے، قرآن مجید کہا گیا ہے، جس میں شک و شبہ، تردد اور ہچکچاہٹ کی کوئی گنجائش ہی نہیں، یعنی اس کی جو آیات ہیں، جو فیصلے ہیں، وہ اٹل ہیں۔ وہ ایک کھلی ہوئی، روشن اور آب و تاب والی روشنی ہے، جس میں اچھا برا صاف الگ الگ بتا دیا گیا ہے، نظر آتا ہے، اور وہ قرآن مجید ہے۔ جن لوگوں کی بینائی درست ہے اور آنکھ قوت والی ہے، وہ اس کی روشنی میں سچی باتیں صاف دیکھتے ہیں۔ ناظرین، اور ان کو فوراً پہنچا کر پہچان کر اختیار کر لیتے ہیں کہ جو ایسی روشنی میں حق بات کو نہیں پہچان سکتے، ان کی بینائی خراب ہے یا آنکھ میں کچھ نقص ہے۔ تو ناظرین، ایسے بندے جو قرآن پاک کی ہدایت کو نہ سمجھیں گے، وہ یقیناً ان کی آنکھ میں کوئی پرابلم ہے۔ نیک بندے جو سب سے منہ موڑ کر ایک اللہ کے ہو رہے ہوں اور اس کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرتے، اور قرآن مجید کو مضبوط پکڑتے ہیں، یعنی اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں، اس کی ہدایت کے مطابق دنیاوی زندگی گزارتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ اپنی رحمت سے مالا مال کر دے گا، اور اس کی رحمت ہر طرف سے ان کو گھیرے ہوئے ہوگی، اور اس کے فضل کی ان پر بچھاڑ ہو رہی ہوگی۔ قیامت کے دن وہ ان کو سیدھی راہ دکھائے گا، یعنی جنت کا راستہ دکھائے گا انشاءاللہ قیامت والے دن۔ یہ قرآن پاک کی آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ دیا ہے یا اپنا حکم فرمایا ہے۔ تو اب ہے قرآن پاک کی لاسٹ والی آیات 176، یعنی قرآن پاک کی سورت نساء اس کی آیت 176، جس کا ترجمہ بھی تفسیر آپ کے گوشے گزار کر رہی ہوں۔ یعنی اس کو عنوان دیا میراث کے باقی حکم، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالۃ، یہ ہے تو اس سے حکم پوچھتے ہیں، کہہ دے اللہ تمہیں کلالہ کا حکم بتاتا ہے۔ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ، اگر کوئی مرد مر گیا اور اس کے لیے بیٹا نہیں، اور اس کے ولہ اخت فلہا نصف ما ترک، اور اس کی ایک بہن ہے، تو اس کو اس کا آدھا پہنچے گا جو وہ
چھوڑ مرا ہے، یعنی جو وہ ترکہ یا مال چھوڑ کے گیا ہے۔ وَهُوَ يَرِثُهَا، اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہے۔ اِلَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ، اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہے اگر اس کے بیٹا نہ ہو۔ فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، پھر اگر بہنیں دو ہوں، تسنتینی یعنی دو بہنیں ہوں، فَلَهُمَّ الثُّلُثَانِ، تو ان کو اس مال کا 2/3 پہنچے گا، مما تارکا، اس کے مال کا یا اس کے ترکہ کا جو وہ چھوڑ کر گیا ہے، یعنی چھوڑ کر مرا ہے۔ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر اس کے رشتہ ہے کہ کچھ مرد اور کچھ عورت اور ہوں، یعنی رشتہ داروں میں سے، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔ اللہ تمہارے لیے بیان فرماتا ہے، یبین اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان فرماتا ہے، لَكُمْ أَن تَضِلُّوا، کہ تم گمراہ نہ ہو، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یعنی گمراہ نہ ہو، اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ تو ناظرین، اس آیات کی تفسیر آپ کے سامنے گوش گزار ہوں، میں بیان کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس سوال کا جواب ہے کہ اگر میت کے باپ ہو نہ بیٹا مگر سگے یا ستیلے بہن بھائی ہوں تو انہیں کیا حصہ ملے گا؟ سگے بھائیوں کو عربی میں ایانی کہتے ہیں، اور ستیلے بھائیوں کو یعنی باپ جن کا باپ ایک ہو مگر ماں جدا جدا ہو ملاتی کہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میت کا وارث بھائی بہن کے علاوہ کوئی نہ ہو تو ان کو میراث اسی طرح ملے گی۔ نمبر 1، اگر وارث کے فقط ایک بہن ہے تو اس کے مرنے والے بھائی کے مال میں سے آدھا مال ملے گا، یعنی بہن کا حصہ جب میت کا باپ اور کوئی اولاد نہ ہو بیٹی کے برابر ہے۔ نمبر 2، اگر بہن مر گئی اور وارث فقط بھائی ہے تو بھائی کو بہن کا سارا مال مل جائے گا۔ نمبر 3، اگر بھائی نے 2 یا 2 سے زیادہ بہنیں چھوڑی تو ان دونوں کو 2/3 مال ملے گا۔ نمبر 4 ہے، اگر بہت سے بھائی بہن ملے جلے وارث ہے تو سارا مال ان میں سے اس حسابات سے ہٹ جائے گا کہ مرد کا ایک حصہ اور عورت کا آدھا حصہ۔ اللہ یہ نکتے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم وقت پر پریشان نہ ہو جاؤ اور راہ سے بھٹک نہ جاؤ۔ تو ناظرین، اب ہماری یہ سورۃ نساء مکمل ہوئی ہے۔ اب میں اس پر تھوڑی سی نظر ثانی کرتی ہوں، آپ بھی توجہ سے اور غور سے سنیں۔ سورۃ نساء پر ایک نظر یہ ہے کہ پچھلے سبق میں سورۃ نساء ختم ہوئی، اس پر ایک سرسری نظر پھر ڈال لینی چاہیے تاکہ اس کے مضامین ایک بار نظر کے سامنے آ جائیں۔ اس صورت میں زیادہ تر عورتوں کے حقوق کا بیان کیا گیا، یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا ذکر ہے، منافقوں کے مناسب حرکتیں ظاہر کی گئی ہیں، میراث کے بانٹنے کے قاعدے ہیں، یہود نصارہ کے غلط عقیدے سے بتا کر ان کو درست کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ یہ باتیں اس صورت میں کیوں ہیں؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ذیل کی باتوں کا جائزہ جاننا ضروری ہے۔ سورۃ نساء حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لے جانے کے بعد 4 ہجری کے آخری حصہ میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے 2 ہجری میں بدر کی مشہور لڑائی ہو چکی تھی، جس میں مسلمانوں کو کافروں پر پوری فتح حاصل ہوئی تھی۔ پھر 3 ہجری میں مکہ کے لوگ مدینہ پر چڑھ آئے اور مسلمان مدینہ سے باہر احد کے مقام پر آ کر ان کے مقابلے کے لیے جمع ہوئے، لڑائی ہوئی اور پہلے مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اس کے بعد بعض لوگوں کی غلطی سے یہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی، کیونکہ کفار جو تھے مال غنیمت چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سپاہیوں کو ایک پہاڑی کی وادی میں گھاٹی پر کھڑا کر کے گئے تھے اور انہیں حکم دیا تھا کہ یہاں سے ہلنا نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو وعدہ خلافی کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ مانا اور مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف ہو گئے، جس پر جو ہے خالد بن ولید اس وقت تک اسلام نہیں لایا تھا، اس نے وادی کے پیچھے سے آ کر ان پر حملہ کر دیا اور اس طرح ان کی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔
اور یہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی. یہ بہت سے مسلمان شہید ہو گئے, ان کی اولاد یتیم ہو گئی. اس لڑائی کا ذکر اس سے پہلے سورۃ آل عمران میں بھی آ چکا ہے. احد کی اس لڑائی میں منافقوں نے بہت ستایا. لڑائی سے پہلے ہی اپنے آدمیوں کو لے کر مسلمانوں سے الگ ہو گئے. پھر بھی بعض لوگ مسلمانوں کی فتح ہوئی, لیکن ذرا سی غلطی سے پانسا پلٹ گیا. بہت سے مسلمان شہید ہو گئے. یہ سارا نقصان اس لیے اٹھانا پڑا کہ بعض لوگوں نے اپنی رائے کو دخل دے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ مانا. جب کچھ دن گزر گئے اور ہوش و حواس ٹھکانے آئے تو یہ صورت نازل ہوئی, اور لڑائی میں جو بچے یتیم ہو گئے تھے ان کی جان و مال کی حفاظت کی تاکید کی گئی تھی. اور ہوش و حواس ٹھکانے آئے تو یہ صورت نازل ہوئی, اور لڑائی میں جو بچے یتیم ہو گئے تھے ان کے جان و مال کی حفاظت کی تاکید کی گئی, اور عورتوں کے حقوق کی پامالی کا علاج کیا گیا. اور جو بے انصافیاں ان کے ساتھ کی جاتی تھی یا جن بے انصافیوں سے کیے جانے کا خطرہ تھا, ان سب سے بچنے کی ہدایت کے لیے جو لوگ وفات پا چکے تھے ان کے پیچھے چھوڑے ہوئے مال کی تقسیم کرنے کے قاعدے بتائے گئے. اس سورۃ نساء میں منافقوں کے طرز عمل سے لڑائی میں بہت نقصان پہنچ چکا تھا. ان کے سازشوں اور چالوں کا بھانڈا پھوٹ گیا اور ان سے پھوڑا گیا اور ان سے خبردار رہنے کی تاکید کی گئی. مسلمانوں کی اس لڑائی میں شکست کی وجہ سے یہود بھی کھل گئے اور مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا. انہوں نے آپس کے عہد و پیمان توڑ ڈالے اور یہاں تک گستاخ ہو گئے کہ مکہ کے کافروں کے طریقے کو اسلام سے بہتر کہنے لگے. نعوذ باللہ. اس صورت میں یہود نصرانی کو ان کی شرارتوں کی برائی بتائی گئی ہے اور مسلمانوں کو ان سے ہوشیار رہنے کے لیے کہا گیا ہے, اور یہود و نصارہ کے غلط عقیدوں کی اصلاح کی گئی ہے اس صورت میں. آخر میں ایمان, عمل صالح کے اجر و ثواب کا ذکر فرماتے ہوئے ترکہ کے بقیہ مسائل کے ذکر پر صورت کو کمپلیٹ کیا گیا ہے, صورت مکمل کی گئی ہے. تو ناظرین, میرا آج کا درس مکمل ہوا. انشاءاللہ آئندہ میں اس سے آگے والی صورت کا درس لے کر حاضر ہوں گی, اور امید کرتی ہوں کہ آپ میرے اس جو میں نے 4 صورتیں مکمل کی ہیں ان پر عمل کریں گے, ان کے مطابق دنیاوی زندگی گزاریں گے, اور مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ میں آپ کو مزید آپ کے سامنے درس تیار کر کے پیش کروں اور آپ اسے سمجھیں, سنیں اور اس پر عمل کریں. اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت دے اور مجھے بھی ہدایت دے کہ ہماری تمام تر توجہ جو ہے قرآن پاک کی ہدایت, یعنی اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے جو فرشتہ جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی اور ان سے ان کی امت تک پہنچی, تاکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق دنیاوی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.